پاک سرزمین کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کرنے کا عزم، ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ ISPR کے مطابق فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، 22 خوارج مارے گئے۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کا عمل تیز کر دیا گیا۔ ملک سے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا عزم ہے۔ وائٹ ہاؤس پر فائرنگ کا واقعہ، افغان طالبان رجیم عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ افغان نژاد نیٹ ورک سے ایک بار پھر سرگرم، واشنگٹن میں فائرنگ کا واقعہ ایک بڑے عالمی پیٹرن کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ افغان نیٹ ورکس یورپ اور شمالی امریکہ تک پھیل چکے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قریب رحمان اللہ نے نیشنل گارڈز پر فائرنگ کی۔ رحمان اللہ 2021 میں امریکہ آیا تھا۔ اس مشتبہ شخص نے 2024 میں پناہ کی درخواست دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے افغان شہریوں کی امیگریشن کی تمام درخواستیں روک دیں۔ دنیا بھر میں پہلے ہی افغان طالبان رجیم کو دہشت گرد ظاہر کیا جا چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب 2 نیشنل گارڈز کو گولی مار دی گئی۔ حملہ آور افغان شہری نکلا۔ امریکی حکام کے مطابق مشتبہ شخص کی شناخت 29 سال کے رحمان اللہ کے نام سے ہوئی۔ مشتبہ شخص افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ کام کر چکا۔ حملے کے بعد امریکہ نے افغانوں کی امیگریشن کی درخواستوں کی وصولی معطل کر دی۔ مشتبہ حملہ آور زخمی حالت میں گرفتار، اسپتال منتقل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، نیشنل گارڈز پر حملہ برداشت نہیں، مجرم کو سخت ترین سزا ملے گی۔ افغان دہشت گردوں کے شر سے کوئی محفوظ نہیں۔ تاجکستان کے خاتلون ریجن میں افغان سرزمین سے ڈرون حملہ، 3 چینی شہری ہلاک۔ تاجک حکام کے مطابق حملہ 26 نومبر کو کیا گیا۔ ڈرون حملے میں LLC شاہین SM کے 3 ملازمین ہلاک ہوئے۔ تاجکستان کی افغانستان کے دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ تاجک حکام کا افغان حکام سے سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ۔ افغان سرحد سے حملے کے بعد تاجکستان میں تشویش کی لہر۔ Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain in the field of agriculture, IT, AI, fintech, and all other areas where our two countries can really work together and create synergy through our efforts. پاکستان GCC سے فری ٹریڈ معاہدے کو اہم سمجھتا ہے۔ وزیر اعظم کا بحرین کے دورے پر پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا دورہ بحرین کا مقصد 2 طرفہ تعلقات، خاص طور پر معاشی شعبوں میں نئی پیش رفت کو فروغ دینا تھا۔ بحرین سے پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال میں $484 ملین کی ترسیلات بھیجی۔ پاکستان اور بحرین 2 جسم نہیں، 2 روحیں اور ایک دل ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط اور باہمی احترام، ثقافت اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہے۔ The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. دنیا ایک ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ان حالات میں ہماری مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقصد کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز میں الوداعی خطاب، کہا تبدیلی سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مزید کہا کہ یہ اثرات ہائبرڈ محاذرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ مشترکہ حکمت عملی اور تعاون کو اہم ضرورت سمجھتا ہوں، نہ کہ خواہش۔ قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی نشستوں کے 7 حلقوں میں ضمنی انتخاب، الیکشن کمیشن نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 4 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اراکین سے حلف لیا. پی ٹی آئی اراکین کا اسپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج. اجلاس میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز اور ہنگو پولیس کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں کے خلاف تحریک شروع کی. ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ کرنے والوں کو تنقید کا کوئی حق نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ان کو سوشل میڈیا کے میدان میں بھی شکست دیں گے. یہ لوگ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پشت پناہی کرتے ہیں. میرا مقابل عدالت سے بھی بھاگ گیا. ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ٹریبیونلز میں کیوں نہیں گئے. میاں نواز شریف کو ریلیف عدالت سے ملا. جیل میں قیدی کو وی آئی پی پروٹوکول. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایک وی آئی پی قیدی ہیں جنہیں جیل میں بھی دیسی مرغ کا سالن اور ایکسرسائز مشین میسر ہے. سینٹ اجلاس کے دوران سینیٹر فیصل جاوید کے سوال پر طلال چودھری نے کہا کہ ملاقاتیں جیل مینول کے مطابق ہی ہوں گی. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں 6 وسیع بیرکس دی گئی ہیں. دیگر کسی بھی قیدی کو باورچی اور ورزش کے لیے مشینیں فراہم نہیں کی جاتی. ٹرانسپورٹ ہم ان کے لیے مہیا کر رہے ہیں اور سی سی ٹی وی مانیٹرڈ کلاس رومز ہیں, سی سی ٹی وی مانیٹرڈ سکولز ہیں, سی سی ٹی وی مانیٹرڈ ان کی بسز ہوں گی تاکہ اس بات کا کوئی اندیشہ بھی نہ رہے, کوئی امکان بھی نہ رہے کہ کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ کسی بچے کی جو کمی ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے. پنجاب میں اسپیشل بچوں کے 303 ادارے ہیں. ہم تمام اسپیشل اداروں کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں اسپیشل چلڈرن کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام لیے بنا تنقید بھی کی. کہا حیران ہوں جو حکومتی عہدیدار یا وزیر اعلیٰ گالم گلوچ جلاؤ گھیراؤ میں پڑے رہتے ہیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. ان کی ذرا سی توجہ سے ہزاروں زندگیاں بدل سکتی ہیں. وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی. ایف بی آر نے گریڈ 17 اور اوپر کے افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قواعد میں اہم ترامیم متعارف. سول سرونٹ کی جگہ لفظ پبلک سروس شامل کر دیا گیا. قواعد میں پبلک سرونٹ کی نئی تعریف بھی شامل کر دی گئی. ایف بی آر کے مطابق نئے قواعد کا مقصد اثاثہ جات شیئرنگ نظام کو زیادہ شفاف بنانا ہے. الیکٹرک وہیکل چارجنگ انفراسٹرکچر کی پالیسی پر عمل درآمد شروع. 2030 تک ملک بھر میں 3000 الیکٹرک وہیکل چارج اسٹیشن قائم کرنے کا ہدف. وفاقی حکومت نے ای وی پالیسی سے متعلق تفصیلات سینٹ میں پیش کر دیں. پاور ڈویژن کے مطابق پالیسی کے تحت 2 وزارتوں کو قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار حاصل ہے. وزارت صنعت و پیداوار اور وزارت غذائی تحفظ کو قواعد و ضوابط کا اختیار حاصل. بہتر ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو ای وی چارجرز کے لائسنس جاری کیے جا چکے. پنجاب میں پیٹرول موٹر سائیکل رکشے کی پروڈکشن مرحلہ وار بند. سرکاری ادارے صرف الیکٹرک اور ہائیبرڈ گاڑیاں خریدیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے. گھروں میں پانی سے گاڑیاں دھونے پر مکمل پابندی لگا دی گئی. پلاسٹک اور زہریلا دھواں پیدا کرنے والی اشیاء جلانے پر سخت سزائیں ملیں گی. پنجاب کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ نیٹ ورک فعال. سندھ حکومت چاہتی ہے فلم سمیت دیگر تخلیقی ذرائع سے قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے. سینئر وزیر سندھ کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کا اجلاس. شہرجلی نام میمن کا فلمی اور میڈیا پروجیکٹ جلد مکمل کرنے کی ہدایت. مقبوضہ کشمیر میں پولیس کا کشمیر ٹائمز دفتر پر چھاپا. کشمیر ٹائمز میں شائع مضمون ایس آئی اے کے چھاپے ہمیں خاموش کرنے کی ایک اور کوشش عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا. انتہا پسند مودی کا صحافت کو رون کر ریاستی جبر معمول بن گیا. مقبوضہ کشمیر میں صحافت پر قدغن لگا کر اختلاف رائے کو جرم بنانے پر عالمی صحافتی تنظیم کا اظہار تشویش.
پاکستان کے سخت اقدامات اور سرحدی بندش، افغانستان بدترین معاشی اور انتظامی بحران سے دوچار، عوام بنیادی ضروریات تک سے محروم، افغانستان داخلی بد انتظامی اور بحرانوں سے شدید عدم استحکام کا شکار۔ اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام برائے افغانستان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 23 لاکھ سے زائد افغان شہری وطن واپسی پر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ دیوالیہ معیشت کے ساتھ بھارتی سرمایہ کاروں کو رعایت نے افغانستان کے مستقبل پر سوال اٹھا دیے۔ سکھ فار جسٹس کا بھارت کے خلاف سکھوں کی پاک فوج میں بھرتی کا مطالبہ۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کی سندھ پر قبضے کی دھمکی پر پاکستان کو سکھوں کی بھرتی کا راستہ کھولنا ہوگا۔ پاکستان اندراج کا پروٹوکول جاری کرے تو دنیا بھر کے ہزاروں سکھ شامل ہونے کو تیار ہیں۔ سکھ رہنماؤں کی سکھ فوجیوں سے سندھ کے دفاع کے لیے پاک فوج میں شامل ہونے کی ہدایت۔ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھارتی پنجاب کے سکھ رضاکاروں کو پاک فوج میں شمولیت کی دعوت دینے کی درخواست۔ پنجاب میں روبیلا اور خسرہ کی وبا میں تیزی سے اضافہ، انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کے باعث مریض زیادہ رپورٹ ہونے لگے۔ عملے کی جانب سے خسرہ ویکسین کی فیک انٹریز کرنے کا انکشاف۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان میں خسرہ کے 11,463 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ سرد موسم سے بچنے کے لیے حیدرآباد میں گرم کپڑوں کی مانگ میں اضافہ، دستانے، مفلرز اور دیگر اشیاء کی خریداری بڑھ گئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر سردی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، ہیلمٹ کے ساتھ گرم کپڑے بھی ضروری ہیں۔ پنجاب حکومت کا غریب عوام کے لیے ایک اور احسن اقدام، ملتان میں گرم ملبوسات کی فراہمی کے لیے دیوار خیر بنا دی۔ غریب اور متوسط طبقے کے افراد کو گرم ملبوسات اور کمبل بھی دیے جا رہے ہیں۔ بچوں، بڑوں اور خواتین کے لیے ہمہ وقت کپڑوں کی فراہمی جاری۔ اور T20 ٹرائی نیشن سیریز سری لنکا نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ایونٹ میں پاکستان کو پہلی شکست۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں پر 184 رنز بنائے تھے۔ ہدف تعاقب میں قومی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنا سکی۔ فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔